آئیے جانتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی کہانی، جو شروع سے ہی نشانیوں سے بھری تھی۔ تو یہ کہانی ایک ایسی دنیا سے شروع ہوتی ہے جو ایک بہت بڑی تبدیلی کے انتظار میں تھی۔ اس زمانے میں مکہ تجارت کا بڑا مرکز تھا، لیکن اس کا روحانی مرکز یعنی کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کعبہ جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنا تھا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جہاں زیادہ تر لوگ ان بتوں کو پوجتے تھے، وہیں عبد المطلب جیسے کچھ لوگ ان کی طاقت پر سوال اٹھاتے تھے۔ اور اسی ماحول میں عبداللہ اور آمنہ کے گھر ایک خاص بچے کی ولادت مقدر تھی۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آملہ نے فرمایا کہ انہیں حمل کا بوجھ نہیں بلکہ ایک نورانی سکون محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ ولادت پر دنیا بھر میں عجیب واقعات ہوئے جو ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نومولود سجدے کی حالت میں تھے اور ان کے چہرے کے نور سے کمرہ روشن تھا۔ ان کے دادا عبد المطلب نے نام رکھا محمد، یعنی وہ جس کی بے حد تعریف کی جائے۔ رضایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سعد قبیلے کی دایا حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ حلیمہ نے پہلے تو ایک یتیم کو لینے میں ہچکچاہٹ دکھائی، مگر پھر ان کی زندگی برکتوں سے بھر گئی۔ پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب فرشتوں نے آ کر ایک معجزاتی عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو پاک کیا۔ اس واقعے سے حلیمہ گھبرا گئیں اور ننھے محمد کو واپس ان کی والدہ کے پاس مکہ لے آئیں۔ اس کے بعد زندگی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں سے گزارا، جس سے آپ کا کردار اور بھی نکھر گیا۔ صرف 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ اٹھ گیا اور 8 سال کی عمر میں دادا بھی چل بسے۔ پھر آپ کی پرورش چچا ابو طالب نے کی، جو خود غریب تھے مگر آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہاں بھی برکتوں کا سلسلہ جاری رہا، تھوڑا سا کھانا بھی پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا۔ انہی حالات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پختہ بنایا کہ پورا مکہ آپ کو صادق اور امین کہنے لگا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو چچا کے ساتھ شام کے سفر پر تقدیر کی ایک اور نشانی ظاہر ہوئی۔ سفر میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مسلسل آپ پر سایہ فگن رہتا تھا۔ قریبی ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی عیسائی راہب نے یہ نشانیاں دیکھیں اور پورے قافلے کو کھانے پر بلایا۔ اور وہاں بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر نبوت کی وہ مہر پہچان لی جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں تھا۔ بحیرہ نے فوراً ابو طالب کو خبردار کیا، اس بچے کو واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، یہ آخری نبی ہے۔ یہ پہچان تو صرف ایک جھلک تھی اس عظیم سفر کی جو ابھی شروع ہونا باقی تھا۔